وطن عزیز سے ہزاروں میل دور اپنے اور اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے لاکھوں پاکستانی اس وقت دیار غیر میں موجود ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سالوں سے پاکستان نہیں آئے ہیں۔ ڈان نیوز نے مختلف ممالک میں رہنے والے ان پاکستانیوں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنوں سے دور عید کیسے مناتے ہیں۔ میں نے لاسٹ عید پاکستان میں 2019 میں اسپینڈ کی تھی۔ اس کے بعد آئی موو ٹو دبئی اینڈ دین کووڈ ہیپنڈ۔ اٹس ویری ڈفرنٹ۔ پاکستان میں دیر از اے ہیوج ایلیمنٹ آف فیملی انوالوڈ، دیر از اے لاٹ آف سیلیبریشن، دیر از اے لاٹ آف لائٹنگ، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے ہوا میں۔ پاکستان کی عید ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی ہو اپنی فیملی کے بغیر عید آئی تھنک اٹس ریلی 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 ہارڈ۔ پاکستان والی رونق الگ ہوتی ہے، بالکل وہ چاند رات کی رونقیں، وہ آخر کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا اور وہ مسجد جانا، اور یہ ساری چیزیں یہاں بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ہے کہ ایک دن پہلے گھر صاف کر لیا، شیر خورما بنا لیا تو بنا لیا، بس یہ عید کی رونق ہے۔ ورنہ وہی اپنی کلاس میں جاؤ، کلاسز لیں، کوئی چھٹیاں نہیں ہیں عید کی، ظاہر ہے۔ تو I think it's really sad. فیملی کے بغیر ویسے ہی ہر چیز میرے خیال سے بہت مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، عید ہو، بقرعید ہو یا اور بھی کوئی دوسری تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں تو نہ ہوم کنٹری بھی یاد آتا ہے، پیرنٹس بھی وہاں پہ یاد آتے ہیں، بہن بھائی بھی یاد آتے ہیں، دوست وغیرہ بھی سب یاد آتے ہیں۔ اور اس طرح کی عید وغیرہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمیں آف لینا پڑتا ہے اپنے اسکول کالجز سے عید منانے کے لیے۔ تو بس ایک دن ہم نے آف لیا، اپنی عید سیلیبریٹ کی اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنی فیملی سے کنیکٹ ہو گئے، فوٹوز شیئر کی، اس طرح سے ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پر ان کو مس تو بہت کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی فزیکل پریزنس کو یہاں پہ جو ہے وہ بہت مس کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں عید کے دن، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عید کی نماز ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے ہم گھر آتے ہیں، گھر میں آ کے سب سے ملا جلا اور پھر گھر پہ بات کری۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہیں کچھ پاکستانی بھائی ہیں، کچھ جو ہیں انڈین بھی ہیں، کچھ بنگلہ دیشی بھی ہیں۔ جب جیسے عید ہے تو عید والے دن ہم سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں، کھانا پکا لیا، کہیں باہر چلے گئے، اس طرح عید منا لی تاکہ جو ہے کسی کو فیل نہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے۔ لیکن زیادہ تر سعودی عرب میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عید ہو گیا یا بقرعید ہو گئی تو یا تو مکہ چلے جائیں یا پھر مدینہ چلے جائیں۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کے اپنی عید یا بقرعید مناؤں۔ آپ کو عید والے دن بھی جاب پر جانا ہوتا ہے اور بالکل بہت مس کرتے ہیں پاکستان کو، اپنے شہر کراچی کو، اپنے لوگوں کو۔ وہ جو ایک وہاں کی وائب ہے وہ یہاں پہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ بے شک 40 سال کے بھی ہو جائیں، جو والدین سے جو عیدی ملتی ہے یا بڑوں سے عیدی ملتی ہے نا، اس چیز کو ہی میں کہتا ہوں کہ عید ہے۔ کھانا پینا تو یہاں پہ بھی چلتا ہے، وہاں پہ بھی چلتا ہے، لیکن وہ جو ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ چیز واقعی مس کرتے ہیں ہم۔ گھر والوں سے دور بیٹھے ان پاکستانیوں کے لیے اکیلے عید منانے کا تصور ہی سہانے روح ہے۔ کسی کو اس خوشی کے موقع پر گھر والوں کی یاد آتی ہے تو کسی کو اپنے بچوں کی، کوئی دوستوں کی محفلوں کو یاد کرتا ہے تو کوئی چاند رات اور روزوں کی رونقوں کو۔ وہ فیلنگ جو ہے وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ ہر موقع پہ جب وہ یاد آتے ہیں، پر اب ہم یہاں بیٹھ کر بس ان کو کال کر کے اور ان سے ویڈیو کال پر بات چیت کر کے ہی ہم یہ کر سکتے ہیں، اور بس اور کیا کر سکتے ہیں پھر یہاں بیٹھ کے۔ ہم عید پر جو ہے وہ صبح اٹھتے تھے، پھر نماز پڑھنا جانا، پھر عیدی لینا مبا سے، اور اس کے بعد پھر سب ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بریک فاسٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد بھی کہیں اپنے ریلیٹیو سے عید ملنے جانا اور عیدی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ سب یاد آتی ہیں۔ ایک چیز جو بہت مجھے افیکٹ کرتی ہے، عید کے دن جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مسجد سے، تو یو ہیو، آپ کے محلے والے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے فیملی والے ہوتے ہیں، آپ سب سے ملتے ہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں اور آپ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کافی ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے۔ میں ایسی فیملی سے ہوں جو بہت بڑی فیملی ہے، وہاں سب کو ایک ساتھ ہوتا ہے عید پر، تو یہ یہاں نہیں ہوتا تو بہت بندہ مس کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے رو کے گزار رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے بس اپنے دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ فیل نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے کال پہ رہتے ہیں تاکہ گھر والوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا ایک انٹیمیشن جو ہے وہ ایک قائم ہو جائے، پھر وہ چیزیں زیادہ فیل نہ ہو۔ کہ جب میرا پہلا سال تھا مجھے یاد ہے تو میں تو کافی رویا بھی تھا۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی عادت بن جاتی ہے آپ کو، تو دوست بھی بن جاتے ہیں۔
میں فیلنگ ڈسکرائب تو نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک بہت شدید قسم کی الگ ہی قسم کی اداسی ہوتی ہے کہ اپنے نہیں ہیں، اور پھر بالکل جو ہے نا وہ ایک بالکل اکیلا پن سا، ایک لونلینس سی ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہے آس پاس، اور جو ہے فیملی نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، اما ابا نہیں ہے. آئی تھنک مجھے نہیں پتا میں اس کو ڈسکرائب کیسے کروں، لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت ہی شدید قسم کی اداسی ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے دن کے ساتھ، آپ کا دن گزر رہا ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے جو ہے نا تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ آپ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کی فیملی آپ کو کال کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ کہنے کو تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں چلو عید پہ فون ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ ڈیپ ڈاؤن آپ بہت جو ہے نا آپ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کائنڈ آف کہ یو وش یو ور دیئر. ابھی میں 9 سال میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ میں مشکل سے 1 یا 2 دفعہ گیا ہوں گا پاکستان عید منانے کے لیے. تو گھر والوں سے دور سب سے مشکل ترین جو دن ہوتا ہے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے. عید اور بقرعید یہ دونوں دن ہوتے ہیں جو کہ جو ہے مشکل ترین دن ہوتے ہیں. پرایا ملک ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں مس کرتے ہیں. عید میں جو اپنے دوستوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر آنا جانا، وہ یہاں پہ نہیں ہو پاتا. اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی تو بڑا دل جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے، خاص کر ان اوکیجنز پہ کہ کیوں ہیں ہم لوگ یہاں پر. آپ کی پہلی ایک عید مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، جا سکتے نہیں ہیں، تو گھر والوں کو کال کر لیں یا آگے پیچھے ذرا مطلب گھوم پھر لیا نکل کے، مطلب کہ وہ جو چیز ہے مطلب گھر بیٹھے ہیں آپ کو تو وہ زیادہ یاد آئے گی. بیرون ملک رہنے والے اکثر پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود گھر والے عید کے دن اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پورے دن میں صرف چند منٹ ہی بات ہو پاتی ہے. جی یہ پچھلا سال ہی ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے میرے گھر پہ ہی پہلے دن دعوت ہوتی ہے، اور میں نے تھوڑا غلط ٹائم پہ کال کر دی کیونکہ ٹائم زون کا بھی اتنا فرق ہے. تو وہ بالکل دوپہر کے دعوت کے بیچ میں نے فون کر دیا، اور وہ کھانا لگنے جا رہا تھا، اور جو ہے میری بہن فون اٹھا کے کہتی ہیں کہ جو ہے میں آپ کو بعد میں فون کروں گی، ابھی ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں، جو ہے وہ دعوت وغیرہ ہو رہی ہے. اور پھر وہ جو برا لگتا ہے نا کہ کیونکہ ظاہر ہے یہاں وہ حلال کھانا وغیرہ نہیں ہے اتنا، اور جو ہے جنرلی بھی کھانا وغیرہ اتنا کتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے پکایا جائے، ساری چیزیں کی جائیں، یا بلایا کس کو جائے، سب سے ضروری تو یہ ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ بہت وہ لیفٹ آؤٹ فیل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے گھر میں بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. گھر میں عید کے دن آنا جانا رشتہ داروں کا، لوگوں کا، دوستوں کا وہ لگا رہتا ہے، تو گھر والے ہر کوئی مصروف رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے گھر والے بھی ٹائم نہیں دے پاتے. اور جو ہے بس یہی ہے کہ مطلب ان سب سچویشنز کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو عید اور بقرعید منانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہاں پہ. بالکل ایسا ہوتا ہے، بٹ ہم لوگ ضدی لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو بات کرنی ہے، آپ ہمارے فون سائڈ پہ رکھ کے کہیں سائڈ پہ رکھ دیں، بٹ ہمیں وہاں ہونا ہے، تو ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں. بٹ ہاں ایسا ہوتا ہے اوبیسلی وہاں کا اپنا ایک ہے، بٹ ہماری فیملی کافی اس چیز میں دے نو کہ ہم لوگ اتنے ٹائم سے نہیں آئے عید پر، تو دے کیپ اس ٹرائی ٹو کیپ اس ایز انوالوڈ ایز پاسبل. جو آپ کی والدہ ہوتی ہیں وہ ہر ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں. وہ کہتی نہیں پہلے میں کال کروں گی تو میرا بیٹا جب عید کر لے گا، ساری چیزیں سیلیبریشن وہ ان کو ویڈیو پہ ہوتے ہیں کیونکہ تو پھر ساری چیزیں دکھاتے ہیں، ہم کھانا بھی تیار کرتے ہیں، پھر دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے مکان پہ تو روم پہ، تو وہ ساری سیلیبریشن ہم بھی انہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں شیئر کرتے ہیں، تو اس حساب سے تھوڑا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے پیاروں سے دوری کا یہ کڑوا گھونٹ کیا ان کے روشن مستقبل کی ضمانت بن سکے گا؟ اگر میں ایک ورڈ میں ڈسکرائب کروں گا کہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے، یہ بہت ہیوی فیلنگ ہوتی ہے، اور اٹس اے ویری ٹف ٹائم دیٹ وی فیس ہیئر، بٹ وی ڈو اٹ سو دیٹ ادر پیپل ہیو a better life back home, so our family also has a better life here. We do it for our future primarily. It's not that easy, but everything has its pros and cons. US آنا ایک پریویلیج ہے، اور میں بالکل بھی پریویلیج ڈینائی نہیں کروں گی، لیکن ہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فیملی کے بغیر رہنا، اور جو ہے جو اسٹرگلز وغیرہ ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز یاد آتی ہے، کانسٹنٹلی یاد آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اسٹریٹ فوڈ ہو گیا، یا پھر تو کسی دوست کے ایسی چہل قدمی کے لیے چلے گئے، یہ ساری چیزیں
छोटी से छोटी चीज भी लेकिन याद जरूर आती है. तो आई वोंट से कि बेहतर है या लॉटरी है, या जो भी देखा जाए पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है उसके हिसाब से लॉटरी ही है ये. लेकिन हर जगह कोई चीज किसी चीज से बेहतर नहीं है, हर जगह मसले मसाइल हैं अपने. स्ट्रगल तो बिल्कुल है, ये इसमें कोई डिनाई नहीं है. स्ट्रगल तो ऑब्वियसली हर एक इमिग्रेंट की है, बेशक वो एज ए स्टूडेंट आया है, बेशक वो एज ए वर्कर आया है. लेकिन जैसे जैसे मतलब आप यहाँ पे वक्त गुजारते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको साथ में आपकी स्ट्रगल का जब रिवॉर्ड मिलता है तो फिर आप कहते हैं कि घर वालों से दूर तो हैं लेकिन इस स्ट्रगल का मजा भी आ रहा है. टाइम के साथ साथ जब आप ग्रो करते जाते हैं फिर आप यही सोचते हैं कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा और अपने वालिदैन को यहाँ पे बुलाऊंगा, तो वो जब मेरी स्ट्रगल देखेंगे वो और खुश होंगे. यही चीज़ है कि जो हमें मतलब कह लें कि स्ट्रगल करने के लिए पुश करती है. वो यहाँ पर हर सहूलत मौजूद है, पर अपने नहीं हैं करीब में. आप किसी परेशान हो तो आपके अम्मा बाप की जो है वो पास नहीं है. और फिर ये कि अपने मुल्क की बात ही अलग होती है, अपनी ज़बान होती है, अपना खाना होता है, अपने लोग आसपास होते हैं. तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इतने साल रहने के बाद भी कि हमें होता है फील कि नहीं ये हमारा मुल्क नहीं है, हम यहाँ के कल्चर से कनेक्ट नहीं कर पाते. मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान.